الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے پروگرام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے آج کے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کبریا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک کے نذرانے پیش کرنے کے تعلق سے ایک حدیث مبارکہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ راوی ہیں، فرماتے ہیں آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من دعاء الا بینہ وبین السماء حجاب حتی یصلی علی محمد وعلی آل محمد فإن فعل انخرق ذلك الحجاب ودخل الدعاء وإذا لم يفعل رجع ذلك الدعاء۔ ہم دعا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں تو سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا اس کے اور آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے، لٹک جاتی ہے، یہاں تک کہ یہ دعا کرنے والا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد پر درود نہ بھیجے۔ جب یہ بندہ درود پیش کرتا ہے، درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہے، سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کرتا ہے، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آل ان پر درود بھیجتا ہے، اس کی دعا مقام قبولیت تک پہنچتی ہے۔ اگر یہ بندہ درود پاک پڑھنے کی طرف نہ آئے تو اس کی دعا رد کر دی جاتی ہے اور واپس لوٹا دی جاتی ہے۔ تو آئیے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی مبارک آل پر درود پاک کے نذرانے پیش کرنے کی عادت بنائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ یہ ہمارے پروگرام کا موضوع ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نسبت کی کچھ برکتیں اور بہاریں یہ سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آئیے آج اہل خانہ میں سے خصوصیت کے ساتھ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کا کچھ ذکر خیر سننے کی سعادت حاصل کریں، اور اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ اسی عنوان پر کئی ایک باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آگے بڑھیے اور فیضان صحابہ اور اہل بیت کی برکتوں سے اپنے قلب و روح کی تسکین کا سامان کرتے چلے جائیے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے متعدد نکاح فرمائے۔ پچھلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات بحکم قرآنی ساری کی ساری ہم ایمان والوں کی مائیں۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ان ایمان والوں کی مائیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف نکاح فرمائے، متعدد نکاح فرمائے۔ تو جو مبارک خواتین نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عقد مبارک میں آئیں، سرکار کے نکاح میں آئیں، مجموعی طور پر ان کی تعداد
11 ہے۔ 11 خواتین کو سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آنے کا شرف حاصل ہوا۔ ان کی اگر تقسیم کریں نا تو 3 انداز میں ان کی تقسیم کی جا سکتی ہے۔ ان کا تعارف جاننے کے لیے، ان کے قبائل وغیرہ کی معلومات کے لیے 3 انداز میں تقسیم کی جا سکتی ہے۔ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بیویاں، ہم ایمان والوں کی مقدس مائیں 6 وہ ہیں جن کا تعلق خاندان قریش سے ہے، جو کہ عرب کے قبائل میں سب سے عزت والا قبیلہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ 6 کون سی ہیں؟ ان کے مبارک اسماء سننے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہماری پہلی امی جان سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت خدیجہ بنت خویلد، خاتون جنت، سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی پیاری امی جان، یہ خاندان قریش ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا، آپ بھی خاندان قریش سے ہیں۔ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہزادی ہیں۔ حضرت سیدہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان، حضرت سیدہ ام سلمہ بنت ابو امیہ، حضرت سودا بنت زمعہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ضمناً ایک بات آپ کی توجہ کے لیے عرض کروں۔ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے متعدد نکاح فرمائے۔ نبی اللہ تعالی جل جلالہ کی عطا سے جو بھی کام کرتے ہیں نا، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ انبیاء کا کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے متعدد نکاح فرمائے۔ اس میں حکمت کیا تھی؟ کہ ان کی تربیت ہوگی، ان کی تربیت کر کے ان کے ذریعے اپنی امت کی دیگر خواتین کی تربیت کا اہتمام کیا جا سکے گا۔ ہمارے آقا کا ایک عمل مبارک پتہ ہے کیا ہے؟ ہماری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا، آپ فرماتی ہیں ما مست ید رسول اللہ الی امرأۃ قط۔ لوگو، میرے محبوب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات وہ عزت و عظمت والی ذات ہے کہ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دست مبارک، محبوب کا مبارک ہاتھ ساری زندگی کسی بھی اجنبیہ عورت کے جسم کے ساتھ ٹچ نہیں ہوا۔ میرے آقا اتنی احتیاط فرمایا کرتے تھے۔ امت کی دیگر خواتین کی اصلاح یہ بھی مطلوب تھی، یہ بھی مقصود تھی، اور اس کی طرف بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے توجہ فرمائی۔ اس میں جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح فرمایا نا، اس کو 2 زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ 11 نکاح ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں فرمائے۔ اوورآل جو فگر ہے، مجموعی طور پر جو فگر ہے، وہ 11 کا ہے، اور ان 11 ازواج مطہرات میں صرف ایک زوجہ محترمہ ایسی ہیں، صرف ایک زوجہ محترمہ کہ جن کا پہلے نکاح نہیں ہے۔ ہماری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا پہلا نکاح نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی سے ہوا۔ بقیہ جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں نا، یہ ساری کی ساری ازواج مطہرات وہ ہیں کہ جن کا پہلے کہیں نہ کہیں نکاح کا سلسلہ ہوا تھا، طلاق کی صورت ہوئی تھی، یا بیوگی والی زندگی بسر کر رہی تھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نکاح میں قبول فرمایا۔ تو اس انداز کو اگر سامنے رکھا جائے نا، تو بالکل واضح سی بات جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک نکاح فرمانا، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت اس طرح کی ہے کہ جس کو پیش نظر رکھتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ نبی کا کوئی بھی کام ہے نا، حکمت سے خالی نہیں ہے، اور نبی کا، کسی بھی نبی کا کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو اپنے نفس کی تسکین کے لیے ہو۔
یہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی خواتین کی تربیت کے لیے متعدد نکاح فرمائے۔ اس کے علاوہ بھی کئی حکمتیں ذکر فرمائی گئیں۔ ایک چیز مزید آپ کی توجہ کے لیے عرض کروں، جب تک ہماری امی جان سیدہ خدیجہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا حیات رہی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکاح ہی نہیں فرمایا۔ اور ہماری امی جان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا وصال پتہ کب ہوا ہے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال شریف، آپ کا دنیا سے انتقال کا جو سلسلہ ہوا، یہ 65 سال کی عمر میں ہوا ہے، 65 ایئرز۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف اس وقت 50 سال ہے۔ 50 سال تک کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور اس کے بعد جو دوسرا نکاح کیا نا، وہ نکاح ہے سیدہ سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ اور اس میں بھی اگر دیکھیں نا تو ایک چیز مزید ہمارے سامنے آتی ہے کہ 3 سال تک حضرت سودا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس پر تنہا رہی ہیں۔ دیگر جو نکاح کی صورتیں ہوئی ہیں نا، وہ 53 سال کی عمر شریف کے بعد ہوئی ہیں۔ اور اس میں بالکل ظاہر سی بات ہے کہ 53 سال کی عمر کے بعد جو نکاح کا سلسلہ ہوا، کئی حکمتیں اس کے پیش نظر تھیں۔ بعض اس طرح کے رواج تھے، اہل عرب کے کچھ اس طرح کے کسٹمز وغیرہ تھے کہ جن کو ختم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت آگے آتی کہ جس کو فالو کیا جاتا، جن کی بات کو لیا جاتا۔ کچھ ایسے غلط رسم و رواج تھے، جس طرح میں نے بیوہ کے حوالے سے نکاح کا ذکر کیا، طلاق والی کے ساتھ نکاح کے حوالے سے ذکر کیا، منہ بولے بیٹے کی متعلقہ، ان کے ساتھ نکاح کا تصور ہی نہیں تھا، اور اس کو بہت غلط نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ حالانکہ منہ بولا بیٹا اپنا ذاتی بیٹا تھوڑی ہے، اس کا جو ایک ذہن تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے متبنہ، اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید کی متعلقہ ان سے بھی نکاح فرمایا۔ تو یہ چند ایک حکمتیں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے میں نے عرض کی ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، ان میں سے متعدد ازواج مطہرات وہ ہیں کہ جو آیت کریمہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم، اس کا مصداق بنی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، سب سے اگلے پہلے مہاجر اور انصار جو ایمان لانے میں سبقت لے گئے، وہ مہاجر صحابہ ہوں یا انصاری صحابہ ہوں، اللہ تعالی جل جلالہ نے ان سبقت لے جانے والوں کو اور بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں کو متعدد طرح کے وعدے اس آیت کریمہ میں دیے۔ پہلا وعدہ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا۔ اور دوسرا وعدہ ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ کیسا اپنائیت والا اور پیار اور محبت والا رشتہ ہے، یہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ اور اس کے بعد اگلی بات ذکر فرمائی گئی، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ، ان سے ان باغات کا وعدہ کیا گیا، ان کے لیے وہ باغات اللہ تعالی جل جلالہ نے تیار فرمائے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو وہ مقامات اور وہ محلات اور وہ مکانات دینے کا وعدہ فرمایا۔ اور یہ کہنے کے بعد قرآن ارشاد فرماتا ہے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جس کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے۔ یہاں اگر آپ غور فرمائیں تو سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 8 ازواج مطہرات، ہم ایمان والوں کی 8 مقدس مائیں وہ ہیں کہ جو اس آیت کریمہ کا مصداق بنتی ہیں۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سعودہ بنت زمعہ، سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ حفصہ بنت عمر، سیدہ زینب بنت خزیمہ، سیدہ ام سلمہ، سیدہ زینب بنت جہش اور سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ یہ 8 ازواج مطہرات وہ ہیں جو اس آیت کریمہ کا مصداق بنے۔ ویسے تو اللہ تعالی جل جلالہ نے ساری کی ساری ازواج مطہرات کو مقام رفیع عطا فرمایا۔ اب قرآن کے اس انداز پر غور کیجئے نا، یا نساء النبی، میرا رب ارشاد فرماتے ہیں اے نبی کی بیویو، کیسی عزت افزائی فرمائی جا رہی ہے، کیا مقام و مرتبہ دیا جا رہا ہے، اے نبی کی بیویو۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اے نبی اپنی بیویوں سے فرما دیجئے، اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے کس قدر عزت افزائی فرمائی ہے ہماری مقدس ماؤں کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کو کتنا عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہے، کتنا عزت والا مرتبہ عطا فرمایا ہے، کیسا عظیم مقام۔ میرا رب ان کے لیے خاص طور پر احکام ارشاد فرما رہا ہے، اے نبی اپنی بیویوں سے فرما دیجئے، اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے کتنا عظیم مرتبہ عطا فرمایا۔ اور یا نساء النبی کہہ کر جو اگلی بات ذکر کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم جہان کی دیگر عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام بڑا بلند ہے، تمہارا مرتبہ بڑا بلند ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے تمہیں ڈھیروں عزتیں عطا فرمائی ہیں، تم جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت کی برکتیں دیکھیے کہ جہان کی عورتوں پر اللہ تعالی جل جلالہ نے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بیویاں ہم ایمان والوں کی مقدس مائیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑے پیارے انداز میں ان کی مبارک خدمات میں سلام عقیدت پیش کی ہے۔ کسی نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اس شعر پر کچھ تضمین بھی کہی ہے، کچھ مزید اس کے ساتھ پلس کر کے اس کی توضیح وغیرہ کی صورت کی ہے۔ میں وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ وہ نساء نبی طیبات و خلیق، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ مبارک بیویاں جو پاکیزہ ہیں، جو اچھے اخلاق کی مالک ہیں، جن کے پاکیزہ تر سارے طور و طریق، نہیں ان کے کسی بھی انداز کو دیکھ لیں نا، کسی بھی ادا کو دیکھ لیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو زمانہ جاہلیت میں بھی طاہرہ کے لفظ سے یاد کیا جاتا تھا، پاک باز عورت۔ دیگر ازواج مطہرات کو دیکھیں تو ان کو بھی کتنی عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، کیسا پاکیزہ ستھرا عمدہ کردار ہے، حسین، نفیس، دل نشین اور پاکیزہ عادات مبارکہ۔ وہ نساء نبی طیبات و خلیق، جن کے پاکیزہ تر سارے طور و طریق، جو بہرحال نور خدا کی رفیق، سرکار کی زوجیت میں آئی نا، محبوب کی بیوی ہونے کا شرف حاصل ہوا، تو جو بہرحال نور خدا کی رفیق، اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ ایمان والوں کی مقدس مائیں، شفقت کرنے والی، مہربانی فرمانے والی مائیں، اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ازواج، عزت والی، عظمت والی، رفعت والی، بلندی والی، شان والی، شوکت والی۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں کچھ ذکر خیر ازواج مطہرات کے تعلق سے تھوڑا سا مزید آپ کے سامنے کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ابھی اپنے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر ہے، چلتے چلتے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ کا کچھ تھوڑا سا تعارف
مزید آپ کے سامنے بیان کر کے گفتگو کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد مبارک کل 7 بچے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ ان میں سے 3 شہزادے 4 شہزادی ہیں۔ بیٹوں میں حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ لو عاش ابراہیم لکان نبیا، میرے آقا فرماتے ہیں میرا ابراہیم بیٹا زندہ ہوتا تو یہ اللہ کا نبی ہوتا۔ تو یہ 3 شہزادے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، اور 4 مقدس شہزادیاں ہیں، حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم، اور حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو سیدۃ نساء اہل الجنہ، خاتون جنت، مخدومہ کائنات، اور اللہ تعالی جل جلالہ کی عطا سے رفیع المنزلت شخصیت۔ سرکار کی ساری شہزادیاں مقام و مرتبہ کے اعتبار سے رفیع المنزلت ہیں، لیکن سیدہ کائنات کا مقام و مرتبہ وراء الورا ہے۔ انشاءاللہ اسی پروگرام کے کسی ایپیسوڈ میں آپ کا مزید ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالی سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک خاندان کی خصوصی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ رب کریم اہل بیت کی محبت پر زندہ رکھے، اہل بیت اطہار کی محبت پر ہمیں موت نصیب فرمائے، اور کل بروز قیامت اہل بیت کی شفاعت ہمارا مقدر فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔